عزیز طلباء، آئیے اب ہم ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے اب ہم غذائی زنجیر کی قسموں کی معلومات حاصل کریں گے۔ فضائی غذائی زنجیر میں غذا ساز، ابتدائی صارفین، ثانوی صارفین اور اعلیٰ درجے کے صارفین کا مشاہدہ کیجیے۔ اب ہم آبی غذائی زنجیر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کائی کا غذا کے طور پر لاروے استعمال کرتے ہیں۔ لارووں کا چھوٹی مچھلیاں غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پھر چھوٹی مچھلیوں کو بڑی مچھلیاں اور پھر بڑی مچھلیوں کو غذا کے طور پر اعلیٰ درجے کی مچھلیاں استعمال کرتی ہیں۔ اب زمینی غذائی زنجیر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نباتات غذا ساز کو سبزی خور حیوانات غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ گوشت خور حیوانات سبزی خور حیوانات کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ماحول میں پائے جانے والے 3 اہم غذائی زنجیر کی قسمیں ہیں۔ ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ۔ گرد و پیش کے ماحولی نظام میں صارفین کی مختلف سطحیں ذیل میں دی ہوئی ہیں، ان کا مشاہدہ کیجیے۔ غذا ساز نباتات کی تمام قسمیں مثلاً گھاس، پیڑ وغیرہ۔ ابتدائی صارفین سبزی خور مثلاً ناگ توڑا، ہاتھی وغیرہ نباتات سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ ثانوی صارفین گوشت خور مثلاً مینڈک، لومڑی وغیرہ ایک دوسرے جانداروں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے صارفین مثلاً ببر شیر، شیر وغیرہ یہ سبزی خور اور گوشت خور حیوانات سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ آخری سطح ہے ہمہ خور مثلاً انسان، ریچھ وغیرہ یہ سبزی خور، گوشت خور حیوانات اور نباتات سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، غذائی زنجیر سے کیا مراد ہے اسے مثال کے ذریعے ہم سمجھیں گے۔ غذائی زنجیر یعنی غذا ساز، صارف اور تجزیہ کار میں مستقل باہمی تعامل جاری رہتا ہے۔ اس تعامل کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اسے غذائی زنجیر کہتے ہیں۔ دی گئی غذائی زنجیر کا مشاہدہ کر کے گرد و پیش میں پائے جانے والے جانداروں کی 4 غذائی زنجیریں تیار کیجیے۔ آئیے اب ہم غذائی جال کسے کہتے ہیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ غذائی جال یعنی ہر زنجیر میں ایسی 4-5 سے زیادہ کڑیاں پائی جاتی ہیں۔ کسی ماحولی نظام میں ایسی آپس میں جڑی ہوئی کئی غذائی زنجیریں شامل ہوتی ہیں، ان سے غذائی جال بنتے ہیں۔ کوئی جاندار دوسرے جاندار کا صارف ہوتا ہے، مثلاً ایک کیڑا کئی نباتات کے پتے کھاتا ہے، لیکن یہی کیڑا مینڈک، چپکلی اور پرندوں کا شکار ہوتا ہے۔ اگر شکل کے ذریعے اسے دکھانا ہو تو خط مستقیم غذائی زنجیر کی بجائے کئی شاخوں والا پیچیدہ جال تیار ہوگا۔ اسے ہی قدرت میں پائے جانے والے غذائی جال کہتے ہیں۔ عام طور پر ایسے غذائی جال قدرت میں ہر طرف پائے جاتے ہیں۔ دی گئی غذائی جال کا مشاہدہ کر کے گرد و پیش کے ماحولی نظام کے مختلف جانداروں کی اشکالیں دی ہوئی ہیں، ان سے غذائی جال تیار کیجیے۔ آئیے اب ہم توانائی کا اہرام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ غذائی زنجیر میں ہر سطح کو تغذیاتی سطح کہتے ہیں۔ تغذیاتی سطح یعنی غذا حاصل کرنے کی سطح۔ غذائی زنجیر میں غذائی اجزاء اور توانائی کا تناسب ادنیٰ ترین سطح سے اعلیٰ ترین سطح پر صارفین تک مرحلہ وار گھٹتا جاتا ہے۔ اس ماحولی نظام میں توانائی اس شکل کو توانائی کا اہرام کہتے ہیں۔
عزیز طلبہ، اب ہم حیاتی عرضی کیمیائی دور کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ماحولی نظام میں تغذیاتی مادوں کے دوری بہاؤ کو حیاتی عرضی کیمیائی دور کہتے ہیں۔ گیسوں کا دور اور عرضی دور یہ حیاتی عرضی کیمیائی دور کی قسمیں ہیں۔ ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ ایک طرفہ ہونے کے باوجود تغذیاتی مادوں کا بہاؤ دوری ہوتا ہے۔ تمام جانداروں کی نشو و نما کے لیے ضروری تغذیاتی مادوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ دور ماحولی نظام کی توانائی کے بہاؤ کی سطح پر منحصر ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم نائٹروجن کا دور کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کون کون سے اہم اعمال نائٹروجن کے دور میں پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نائٹروجن کا تعین، نائٹروجن کا فضائی، صنعتی اور حیاتی اعمال کے ذریعے نائٹریٹ اور نائٹرائٹ میں تبدیل ہونا۔ امونیفیکیشن، جانداروں کے بقیات فاضل مادوں کا تجزیہ ہو کر امونیا گیس خارج ہونا۔ نائٹریفیکیشن، امونیا کا نائٹرائٹ اور اس کے بعد نائٹریٹ میں تبدیل ہونا۔ ڈی نائٹریفیکیشن، نائٹروجنی مرکبات کا نائٹروجن میں تبدیل ہونا۔ یہ ہیں نائٹروجن کے دور کے اہم 4 اعمال، ان کا اچھی طرح سے بغور مطالعہ کیجیے۔ نائٹروجن کے دور کے بعد اب ہم کاربن کے دور کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کاربن کا ماحول سے جانداروں کی جانب اور جانداروں کی موت کے بعد دوبارہ ماحول کی جانب گردش کرنا اور دوبارہ لوٹنا کاربن کا دور کہلاتا ہے۔ اس لیے ہی کاربن کا دور ایک اہم حیاتی عرضی کیمیائی دور ہے۔ سبز نباتات شائی ترکیب کے ذریعے CO2 کو کاربوہائیڈریٹ میں تبدیل کرتے ہیں اور کاربنی اشیاء بھی تیار کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد ادنیٰ درجے کے صارفین سے اعلیٰ درجے کے صارفین کی جانب منتقل ہوتی ہے۔ موت کے بعد تمام صارفین کے جسم کا جراثیم اور پھپھوند کے ذریعے تجزیہ ہو کر CO2 گیس دوبارہ آزاد ہوتی ہے۔ یہ گیس ماحول میں شامل ہو کر دوبارہ استعمال کی جاتی ہے۔ نائٹروجن اور کاربن کے دور کے بعد آئیے اب ہم آکسیجن کے دور کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حیاتی کرے میں آکسیجن کا شامل ہونا اور اس کا دوبارہ استعمال ہونا آکسیجن کا دور کہلاتا ہے۔ زمین کے فضائی کرے، آبی کرے اور ہجری کرے میں آکسیجن تقریباً 21% ہے۔ اس طرح یہ ان تینوں کروں میں پائی جاتی ہے۔ شعاعی ترکیب کے دوران آکسیجن تیار ہوتی ہے، جبکہ تنفس، احتراق، تجزیہ، فرسودگی کے اعمال کے دوران آکسیجن استعمال ہوتی ہے اور آکسیجن بے حد فعال گیس ہے۔